الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وخاتم الأنبياء والمرسلين صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت ہی بابرکت مہینے میں بصحت و سلامت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمایا. ہم سب گزشتہ بھی اسے سنے ہوں گے یا سنے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ جتنا قریب ہوا کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس قدر ہی زیادہ ہوا کرتے تھے. آپ کے اعمال بڑھ جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے. اب میں شاید کہ وہ بات کہنا بار بار دہرانا مناسب نہ ہوگا کہ حضور رمضان المبارک کی تیاری اس قدر کیوں کیا کرتے تھے. کیا اس کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ 2 مہینہ پہلے ہی سے جو ہے نبی ہیں، معصوم ہیں، اور رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ سے دعا میں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا کر دے اور مجھے رمضان میں صحیح سلامت پہنچا دے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے 15ویں تاریخ ہو جاتی یا رمضان شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ آپ اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، اپنے تہبند کو ٹائٹ کر لیا کرتے تھے، اور آپ نمازوں میں کھڑے ہویا کرتے تھے. یہ تو حقیقت ہے کہ ہم جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عبادات میں بھی بہت ساری عبادات مختلف ہیں. کوئی جسمانی عبادت ہے جس کو بدنی عبادت کہتے ہیں، کوئی جو ہے مالی عبادت ہے. تو ہر طرح کے عبادات الگ الگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ تو نوافل بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے. آپ تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے مانگا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، تم جو ہے آخری کے حصے میں جاگا کرو. اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے چادر اوڑھنے والوں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت میں لگو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کر رہے ہیں. معصوم ہے لیکن تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں. ہم گنہگار ہیں لیکن تہجد کی نماز کیا فرض نماز بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں. تو ان کی دلوں کے اندر جو اہمیت تھی
اور انہوں نے جو قدر اور قیمت نماز کا ہمیں بتایا، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو شاید ہمارے لیے ہر کام، ہر مشکل آسان ہو جائے گا، ہر مشکل آسان ہو جائے گا۔ اب رہی بات یہ شعبان کا مہینہ ہے 15 شعبان کو، تو یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی 2 ہی عید ہوا کرتے ہیں، مسلمانوں کی صرف 2 عید ہیں، عید الاضحیٰ جس کو بقرعید کہتے ہیں، اور عید الفطر جس کو رمضان کے بعد کی عید کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شریعت میں، اسلام میں تیسرا کوئی عید نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی جو ہمارا جمعہ کا دن ہے، یہ بھی ہفتوں کا عید کہلاتا ہے، خوشی کا۔ آج اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، جلدی سے مسجد کو جاتے، تو جمعہ کا ایک اس کی اہمیت ہے، لیکن خوشیاں منانے اور عید جس کو باقاعدگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تذکرہ ہے کتابوں میں، اور جس پر عمل ہوا ہے، وہ یہی 2 عیدین ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ شب برات ہے، وہ اس کو ہم شعبان کا عید کہتے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے شعبان کا عید نہیں کہہ سکتے اس کو، بلکہ یہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک خاص کچھ خصوصیات رکھی ہے۔ لیکن عید جس کو کہتے ہیں، عاد یعود کے معنی بار بار لوٹ کر کے آنا، اور اس میں جو ہے خوشیاں منائی جاتی ہے، کہ ہر ایک دوسرے کو معاف کر کے گلے لگنا وغیرہ، تو یہ جو ہے، ورنہ تو مومن کے لیے ہر روز ہی عید ہے، مومن کے لیے روزانہ ہی عید ہے۔ اپنے بھائی کو معاف کرو، گلے لگا لو، اپنے بھائی کو خوش دیکھو، اپنے آپ کو نئے کپڑے میں رکھو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے ہمیشہ جو ہے پاک صاف پہنا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں چاہے پیبند لگا ہوا ہو، یعنی پھٹا ہوا کپڑا ہوتا تھا، لیکن میلے کچیلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ فریش رہتا ہے، مائنڈ فریش رہتا ہے اس خوشبو کے عطر کے استعمال کرنے سے۔ تو یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے، آپ کے پسینے کی خوشبو ہی کافی ہو جایا کرتی تھی، کہ مکے کی اور مدینے کی گلیاں خوشبو سے مہک اٹھتی تھی، اور خوشبوؤں سے جو ہے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال ہمارا جو چل رہا تھا ائمہ اربعہ کا، یہ اربعہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے 4، عربی کا لفظ ہے جس کے معنی 4 کے ہیں، اور ائمہ کہتے ہیں امام کے جمع کو۔ ائمہ کس کو کہتے ہیں؟ امام کے جمع کو۔ اور امام جو یہاں نماز پڑھا رہے ہیں نا، ان کو بھی امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سامنے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سامنے ہوتے ہیں، کہ میرے امام میرے سے سامنے، اور امام وہی ہوتے ہیں جو اس کے مستحق اور جو اس کے یہ ہوتے ہیں۔ تو امام جو کہلائے ہیں عمومی عرف کے اندر، کہ فلاں امام ہے، فلاں امام، ہم کس کو امام کہہ دیتے ہیں۔ کبھی امام شافعی کو امام کہتے ہیں، امام مالک کو امام کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو امام کہتے ہیں رحمہم اللہ۔ اور کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زبان سے حضرت حسین کو بھی امام کہہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور گزشتہ جو میں نے بتایا تھا اس پہ بھی کچھ بات کروں گا۔ اب تھوڑا سا آپ غور سے سنیے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے تھے، جب مکہ کو چھوڑ کر کے آپ مدینہ منورہ چلے تھے، تو اس وقت سے ہی ہجری تاریخ شروع ہوئی۔ اسی وقت سے جو ڈیٹ آف ہجری ہے، اسی وقت سے شروع ہوا ہے، اور یہ عیسوی تاریخ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے عیسوی تاریخ چل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو پہلے ہے، اس کو کتابوں میں قبل مسیح کہتے ہیں۔ قبل کے معنی بیفور، اور مسیح کے معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہے اس کو کہتے ہیں قبل مسیح، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیٹ جو ہمیں چل رہا ہے 2024 جو بھی چل رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہوا رہا ہے۔ اور یہ جو ہجری ہم کہتے ہیں نا، کہ 1440 کو 5 ہجری ہے، 40 کو 4 ہجری ہے، یہ ہجری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا۔
عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اتنا یاد رکھیے گا موٹے موٹے انداز میں، اور ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ ہجر کا معنی ہے ایک راستے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو شفٹ ہو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اور یہ مستقل مکمل ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے مکمل جو ہے اس جگہ شفٹ ہو جانے کو ہی ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس وقت سے تاریخ اسلام شروع ہوا۔ کیا ہوا؟ تاریخ اسلام شروع ہوا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک بھی یہ چل رہا ہے۔ اس لیے دونوں میں بڑا ڈفرینٹ ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ یہ ہے 1400 1000 چل رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 2000 چل رہا ہے، 2020 کو 4، اور یہ 1440 کو 5، تو ایسا چل رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب ہجرت شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے جب تاریخ شروع ہوئی، تو حضور علیہ السلام کتنے سال زندہ رہے تھے؟ میں آپ کو بتایا تھا کتنے سال زندہ رہے تھے؟ 60 کو 3 سال تک حضور علیہ السلام۔ یہ میں تھوڑا اس لیے میں کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ تھوڑا آگے بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا حدیث کے بارے میں، کہ ائمہ اربعہ۔ اور اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور جب ہجرت کیے ہیں تو کتنے سال میں کیے تھے؟ نبوت کتنے سال میں ملی تھی؟ 40 سال میں نبوت ملی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آگے پیچھے جو ہے 1-2 سال کا فاصلے سے جو ہجرت فرمائے تھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سے تاریخ جب شروع ہو رہا ہے، تو قریباً اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک، کتنے سال تک زندہ رہے تھے، دنیا میں باحیات تھے؟ 20 کو 3 یا 20 سال تک ہی مان لیجیے۔ اگر 20 سال کے بعد، اس 20 سال کے درمیان میں ایک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سال کے درمیان میں، یعنی یہ سمجھیے کہ 40ویں سال میں نبوت ملی، اور 40ویں سال میں ایک بچہ 8 سال کا ہوا۔ وہ بچہ اب جب پہلا کیا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایمان لا رہے ہیں، تو ان کی عمر آگے 80 سال 90 سال 60 سال بھی ہو سکتی ہے۔ تو 8 سال، ایک 10 سال کا اندازہ لگائیے، 10 سال سے لے کر کے پھر اس کے بعد 80 سال کے درمیان میں جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، اس میں حضور کتنے سال رہے ہوں گے؟ 20 سال۔ تو 10 اور 20 کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے۔ 30 سال کے بعد سے اور 60 سال، میرے خیال سے 60 سال سے بھی زیادہ، کسی کی عمر تو 60 سال سے بھی زیادہ ہوگی نا، تو 30 سال سے اور 30 سال آگے بڑھائیے تو 60 سال پہ جاتا ہے، یا 40 سال رکھیں گے تو 70 سال پہ جاتا ہے۔ اب ایک صحابی کی عمر 70 سال کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر کے سیکھ لیے ہیں، تو کیا 80 سال یا 90 سال تک صحابہ کرام زندہ نہیں رہے ہوں گے؟ بتائیے، ہوں گے نا؟ کیونکہ اس زمانے میں تو عمریں 100 سال کے اوپر بھی ہوا کرتی تھی نا۔ اب میں 100 سینچری کے اندر بتا رہا ہوں۔ اب جب 80 سال کے اندر کسی صحابی کی عمر ہے اور 90 سال کے اندر ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کے نبی کو دیکھے تو نہیں ہے، لیکن حضور کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور آپ تابعین کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ پیدا کب ہوئے تھے؟ 80 سن ہجری میں۔ کتنے ہجری میں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کو 80 سال ہونے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو اب اس میں سے 20 سال نکال دیجیے، کتنے سال بچ گئے؟ 60 سال۔ تو کیا صحابی 60 سال زندہ نہیں رہے ہوں گے؟ تو اگر 60 سال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 سال میں پیدا ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ بھی اس وقت میں موجود ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ کسی اور سے دین سیکھنے کو امام ابو حنیفہ کو ضرورت پڑی ہوگی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کن سے سیکھے ہوں گے؟ دین کن کو دیکھ کر کے سیکھے ہوں گے؟ اب انہی کے زمانے میں ہے، صحابہ کے دور میں ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیے 80 سن ہجری میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، اور 150 ہجری میں انتقال ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 150 ہجری میں۔ تو 80 سے اور 100 تک جائیں گے تو 20 سال درمیان میں ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یقیناً کوئی نہ کوئی صحابی ہوں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کن سے سیکھ رہے ہیں؟ صحابہ کے دور میں صحابہ سے سیکھنے والے تابعین۔ اتنا تو
کلیئر سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس کے بعد یہ ایک امام ہوا، کون؟ امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جن کو نعمان بن ثابت بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو مالک بن انس بھی کہتے ہیں۔ آپ پیدا کب ہوئے؟ 93 سن ہجری میں، 93 سن ہجری میں، تو یقیناً ان کے زمانے میں بھی ہوا ہوگا ایک صحابہ کوئی نہ۔ اب اس کی تاریخ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو، کون سے صحابہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھے ہیں اور کون سے زمانے میں تھے، انشاءاللہ مستقل اس کو چلاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑا سا یہ دیکھ لیجیے کہ کون سے سال میں کون پیدا ہوا، تو ہم حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جتنی مضبوطی کے ساتھ حدیثوں کو، احادیث رسول کو محفوظ کیا گیا ہے، اتنی مضبوطی کسی تاریخ میں نہیں، کسی بھی چیز کے محفوظ کرنے میں نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احادیث جو آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ساری حدیثیں یہ کتاب بن گئی ہوگی؟ نہیں، یہ کتاب بعد میں بنی، لیکن لکھی اسی وقت گئی، سینوں میں محفوظ اسی وقت ہوا ہے، زبانوں پہ اسی وقت جاری ہوا ہے، اعمال اسی وقت بنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعمال کا نمونہ بنا دیا کہ تم حدیث سنے بھی ہو، دیکھے بھی ہو، سیکھے بھی ہو، اور اس کے بعد پڑھے بھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل بھی کیے ہو۔ تو اب تمہاری زندگی کا اعمال ایسا ہونا چاہیے، ہم اپنے جیسا نہیں سوچنا ہے۔ ہماری زندگی کے اعمال کیسے ہیں؟ کبھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، کبھی چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایسے اعمال ان کے نہیں تھے، ان کے اعمال تو بس ایک تھے کہ جو حضور فرما گئے زندگی کا آخری حصہ اسی پہ گزرے گا، زندگی کا آخری حصہ اسی پہ گزرے گی، چاہے میں دنیا سے ختم ہو جاؤں، بس میرا مقصد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ زندگی ان کی۔ باقی کا جو کچھ ہے، یہ ساری چیزیں، کھانا پکانا، یہ کاروبار، یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ کیا ہے، میں رزق دینے والا ہوں۔ اللہ خود کا میں رزق دینے والا ہوں۔ تجھے جب میرے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھرو تم جہاں چاہتے ہو پھر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کر لو، اب اس کے بعد تم زمین میں پھیل کر کے کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ ہم مکمل اس میں لگانا چاہتے ہیں، میری تقدیر میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے، تو جتنا لکھا ہے اسی وقت میں ہونا ہے۔ میری تقدیر میں اس وقت میں شفا یابی لکھی ہوئی ہے، تو میں چاہے پانی بھی پیا تو بھی شفا یاب ہو جاؤں گا، اور اگر دوا کھایا تو بھی انشاءاللہ شفا ہو جاؤں گا۔ دوا تو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمیں اس وقت میں کیا ہوتا ہے، دماغ شیطان ایسا گھماتا ہے، کیونکہ شیطان تو ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے نا، ایسا گھماتا اور ایسا سمجھاتا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہمارے دماغوں میں لگتا ہے کہ میرے جو شفا ہونے ہیں مجھے فلاں جگہ سے ہی ملی ہے۔ یہ سب دماغ میں کیا کرتا ہے شیطان۔ تو بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 میں یعنی 715 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور 179 ہجری میں انتقال ہوئے، اور وہ عیسوی کے حساب سے دیکھیں تو 796 میں انتقال ہو گئے تھے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ پیدا کب ہوئے؟ 80 سن ہجری میں، اور امام مالک کا پیدا ہوئے 93 سن ہجری میں، اور امام ابو حنیفہ انتقال ہوئے 150 ہجری میں، اور امام مالک انتقال ہوئے 179 ہجری میں۔ سمجھ گئے نا، دونوں میں ڈفرینٹ ہے۔ اب آگے دیکھیے امام محمد، یہ کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ چاروں امام برحق ہیں، جن کو اہل سنت والجماعت سے ملایا جا سکتا ہے، ملاتے ہیں، ان کو اہل سنت سے باہر نہیں کر سکتے، یہ برحق ہے۔ امام محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہتے ہیں، کہ شافعی کے یہاں آپ حضرات بھی دیکھے ہوں گے کہ ان کا تھوڑا طریقہ، مسئلے کے اعتبار سے طریقے سب کے تھوڑے کیا ہیں، الگ ہیں، لیکن دلوں میں دراڑ نہیں ہے، دلوں میں کیا ہے، اختلاف نہیں۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 150 ہجری میں، امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 204 ہجری میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پیدا کب ہو رہے ہیں؟ 150 ہجری میں، اور انتقال کب ہو رہے ہیں؟ 204 ہجری میں۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی بڑا واقعہ بہت مشہور ہے قرآن کے بارے میں، انشاءاللہ وہ بھی میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا، صرف ان کی جو ہے پیدائش کو دیکھ لیجئے۔
160 میں ہجری میں پیدا ہوئے اور 240 کو 1 ہجری میں انتقال ہو گئے. تو سب سے بعد میں کون آئے؟ امام احمد بن حنبل. سب سے پہلے کون آئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ہم سب جن کو فالو کرتے ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. پورے ہندوستان میں اکثریت جن کو فالو کر رہے ہیں وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اب مجھے بتائیے، ایک پیدا ہوئے ہیں 80 سن اس ہجری میں، دوسرے پیدا ہوئے 90 کو 3 سن ہجری میں، تیسرے پیدا ہوئے 150 سن ہجری میں، اور چوتھے پیدا ہوئے ہیں 160 کو 4 سن ہجری میں. ان میں سے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کون ہے؟ جو پہلے پیدا ہوئے 100 نہیں بلکہ 80 سن ہجری میں، اور وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں. اسی لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان مسائل کو سامنے رکھے ہیں جو افضلیت میں اوپر ہے. سمجھ گئے نا؟ جو چھوڑے ہیں وہ غلط نہیں ہے، جو عمل کر رہے ہیں وہ افضل ہے. اب ظاہر ہے کہ میں اپنے زمانے میں ایک صاحب سے ملا ہوں، یہ صاحب میرے بڑے حضرت سے ملے ہیں. اب میں ان سے پوچھوں گا کہ بڑے حضرت کیسے جائے؟ سی بات ہے، میرے دل میں محبت رسول ہے، تو کیا نبی کے بارے میں صحابہ سے نہیں پوچھ سکتے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوچھے ہوں گے کہ صحابہ یا رسول اللہ کیسے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرمائے تھے، آج کے دن کیسا عمل کرتے تھے. یہ تو اور تڑپ بڑھتی ہوگی نا ان کو قریب رہنے کے بعد. اور تھوڑے دن پہلے پیدا ہوتا تو میں بھی صحابی ہوتا تھا، لیکن اللہ کے قضا یہی ہے کہ تم تابعین میں رہو. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس آئے یہ کون ہیں؟ ائمہ اربعہ ہیں. اب ان کی ولادت سب اب ہم سمجھ میں آ گئے. اب اس کے بعد جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ امام محدثین ہے. کون ہے یہ؟ امام المحدثین ہے. جو حدیث کی کتاب کو جمع کیے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ امام المحدثین، حدیث کو جمع کرنے والے. تو ان میں سب سے اول نمبر پہ دیکھیے حضرت محمد بن اسماعیل، ان کو امام بھی نہیں کہا گیا، ایسے ہی حضرت محمد بن اسماعیل بخاری، یہ بخارا کے رہنے والے تھے. اصل نام ان کا کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل. اصل نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل. آپ فن حدیث کے مشہور ترین امام ہیں، سب سے مشہور امام ہے حدیث کے، اور اپنی کتاب صحیح بخاری کے لیے مشہور ہے، بہت مشہور ہے. یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے. ازبکستان کے شہر بخارا میں، یہی ہمارے اطراف میں ہی آپ تلاش کریں گے تو یہی آپ کو مل جائے گا کہیں نہ کہیں، مطلب ہندوستان میں نہیں، ازبکستان ایک جو ہے ملک ہے. تو ازبکستان کے اندر جو ہے ایک شہر بخارا ہے، اس میں پیدا ہوئے. بہت سے شہروں سے حدیث اکٹھا کی، بہت سے شہروں میں جا کر کے حدیثیں لی. اور میں حدیث کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک امام صاحب جب حدیث لینے کے لیے گئے تھے ایک کسی کے دروازے پر، انہوں نے دیکھا کہ بکری کو ایسا دامن سمیٹ کر کے یا ہاتھ ایسا بند کر کے پکڑنے کے بہانے سے بکری کو جو اپنے قریب کیے. انہوں نے کہا کہ شاید یہ بکری کو دھوکہ دیا ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو میں ان سے حدیث ہرگز نہیں لے سکتے ہیں. یعنی ایک جانور کو کوئی آدمی دھوکہ سے پکڑنا بھی چاہے تو ان کے دل میں دھوکہ دینا لازم ہے، اس لیے ہم ان کی حدیث بھی نہیں لیتے، چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو. اب یہ حدیث دوسری جگہ میں ملے گی تو اس کو ہم لے لیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ حضور کی حدیث میں ذرہ برابر بھی کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. تو امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پیدا کب ہوئے تھے؟ 190 کو 4 ہجری میں. اب آپ بتائیے 80 میں سے 190 کو 4 کو مائنس کیجیے، کتنا بچتا ہے؟ 80 میں سے 190 کو 4 کو مائنس کر دیجئے، پھر بھی 110 کو 114 سال ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، کم و بیش 114 124 سال ہو رہا نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 114 سال کے بعد، 100 سال ہی رکھ لیجئے، 100 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوتے ہیں. کن کے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے.
تو زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں یا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں زیادہ جان رہے ہوں گے؟ یہ بتائیے. حالانکہ دونوں امام ہیں، یہ امام المحدثین ہیں، یہ امام فقیہ بھی، فقہ کے بھی امام ہے، مفسر ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں، ہر ایک کے امام ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. میں ایک مختصر سا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد چونکہ امام بخاری، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام کیا نام ہے مالک، یہ سب جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کون سی کتابیں لکھے ہیں. امام داؤد کون ہے، حضرت عیسیٰ ترمذی کون ہے، یہ سب جتنی بھی کتابیں ہیں احادیث کی میں انشاءاللہ اس کے طرف سے. لیکن سب سے زیادہ مضبوط کتاب ہمیں جس کو سمجھتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کے بعد بخاری شریف کی کتاب. یہ بخاری لکھنے والے پیدا کب ہو رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 100 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذہانت اور ان کے اجتہاد کا مسئلہ دیکھیے. یہ اجتہاد جو ہم سنتے ہیں نا، اجتہاد ہے کیا؟ یہ مجاہد اجتہاد کرنا، یہ سب چیز کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ایک علاقے کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ وہاں جا رہے ہو، کیسے فیصلہ کرو گے؟ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کروں گا، جو کچھ بھی قرآن میں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد اگر قرآن میں تمہیں نہ معلوم ہو یا نہ ملے وہ مسئلہ زمانے کے حساب سے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث سے فیصلہ کروں گا. کس سے فیصلہ کروں گا؟ کیونکہ قرآن کے سب سے پہلے تفسیر کون سی ہے؟ حدیث ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت معاذ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے تو میں حدیث کو سامنے رکھوں گا. کہا کہ اگر اس میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا اگر اس میں نہ ملے تو پھر صحابہ کے اعمال کو رکھوں گا سامنے. کون کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں بھی نہ ملے، اس میں بھی نہ ملے، قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث میں بھی نہ ملے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس وقت وہاں تک پہنچنے نہ ہوا ہو، اس میں بھی دونوں میں بھی نہ ملے تو میں صحابہ کے اعمال کو، صحابہ کے اقوال کو اس وقت میں لوں گا. کیونکہ اگر ان دونوں کے بعد کسی کی بات پہ عمل کرنے کا کوئی حق رکھتا ہے تو وہ صحابہ ہی ہیں، انہی کی بات پہ عمل کیا جا سکتا ہے. یہ حجت ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. تو اب صحابہ کے درمیان جو کچھ بھی فیصلہ ہوا ہے، میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا کہ صحابہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور سے سنیے گا، نبی علیہ السلام پوری زندگی میں کبھی سر کھلا نہیں رکھے. یہ ٹوپی جو ہم پہن رہے ہیں، یہ ٹوپی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی. یہ ٹوپی جو ہم سلی ہوئی پہن رہے ہیں، یہ ٹوپی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ صحیح بات ہے. لیکن یہ ہاتھ سے بنی ہوئی جو پہن رہے ہیں وہ بھی، لیکن حضور کبھی زندگی میں سر نہیں کھولے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ ٹوپی پہننا ہے یا وہ ٹوپی اچھی ہے یا یہ ٹوپی فلاں ان کے امام کی، یہ نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ سر کو ڈھانپنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر جو کپڑا ہوا کرتا تھا نا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، شمال ترمذی میں لکھا کہ آپ سر میں اتنا تیل لگاتے تھے کہ وہ کپڑا تیل سے بھیگ جایا کرتا تھا. اب جب حضور کے سر پہ کپڑا نہیں ہے تو تیل بھیگے گا کہاں سے؟ کیا چیز بھیگے گی وہاں؟ تو کپڑا ہے تبھی تو بھیگ رہا ہے. تو اسی لیے حضور کبھی سر کھلا نہیں رکھتے تھے. آپ کسی بھی عالم دین کو، چاہے وہ کسی مسلک کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کبھی بھی آپ نے دیکھیں کہ کوئی سر کھلا ہوا نماز پڑھا رہے ہیں، کبھی بھی نہیں. کوئی بھی عالم، ہمارے ایک کیا نام ہے جو میرے خیال سے ہمارے غیر مقلد کہتے ہیں، جو کسی کی تقلید نہ کرے، یا اہل حدیث کہتے ہیں، تو یہ احباب، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کم از کم اپنے امام کو دیکھ کر کے فالو کرے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ صحیح طریقے. وہ بھی کبھی سر کھلا ہو کر کے، چار مینار کے امام صاحب ہیں، مولانا اعجاز ندوی صاحب ہے، کبھی دکھا دیجیے سر کھلا ہوا نماز پڑھائے ہیں. کبھی بھی اپنی داڑھی ایک مشت کے برابر رکھ کر کے کاٹیں. کبھی بتا دیجیے کہ داڑھی ان کی اتنی بڑی ہے. جو ہمارے اس چیز کو سمجھنے والے ہیں، ہمیں ان سے سمجھنا ہے اصل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی بھی ایسا، جب حضور ہی نہیں کیے ایسا تو کسی نہ کسی چیز سے ڈھک لینا چاہیے نا. محبت تو یہی ہوتا ہے نا، انتہائی محبت اسی کو کہتے ہیں نا.
تو میں جو ہے آپ کو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس ذہانت کے مالک تھے اور اجتہاد کس کو کہا جاتا تھا۔ تو یہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نبی کی بات سے نہ ملے حدیث سے، تو میں صحابہ کے اعمال کو رکھوں گا، اور وہی صحابہ کے اعمال میں سے ہی حضرت کیا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کی ایک مشت ہونے کا جو ہے یہ کیے انہی سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا جو ہے یہ کیے تھے۔ اگر حضرت عمر غلط ہوتے تو حضرت عمر کے بعد کتنے خلیفہ بنے تھے؟ عشرائے مبشرہ کہلاتے ہیں، یعنی 10 ایسے صحابی، مضبوط صحابی، وہ صحابی جو حجاج بن یوسف کے کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حجاج بن یوسف کو للکار کے کہہ رہے ہیں، وہ حجاج بن یوسف جو سارے کئی صحابہ کو شہید کر دیے تھے، وہاں بھی ڈرے بغیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً حضرت معاذ کہہ رہے ہیں کہ حجاج تو یہ غلط کر رہا ہے، بادشاہ سے کہہ رہے ہیں ایک صحابی۔ تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کی غلطی نعوذ باللہ کر رہے ہیں اور صحابہ خاموش ہو جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ یہ شروع کرایا ہے، جو 12 نہیں بلکہ 20 تراویح چل رہی ہے، یہ حضرت عمر صحابی۔ تو حضرت معاذ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے اعمال میں نہ ملے تو میں صحابہ کے اعمال کو رکھوں گا۔ اب اس میں بھی مصلحت ہے کہ حضرت عمر نے 20 کیوں آگے کیے تھے، صحابہ کو بٹھا کر کے، پھر اس کے بعد رائے لی گئی تھی، فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب انہوں نے غلط کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں بتاؤں گا آگے، ایک چھوٹا سی یہ بات سمجھ لیجئے۔ تو حضرت معاذ سے کہا گیا کہ اگر صحابہ کے اعمال میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تب حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اب میں قیاس کروں گا، اب میں اجتہاد کروں گا۔ قیاس کیا ہے؟ ایک طرف حدیث کو رکھوں گا، ایک طرف قرآن کو رکھوں گا، اب ایک طرف جو ہے صحابہ کے اعمال کو رکھوں گا۔ اب اس کے بعد تینوں کو رکھنے کے بعد میں تینوں سے مسائل نکال کر کے اب اس مسئلے کو سامنے رکھوں گا کہ یہ مسئلہ کس رخ پہ جا رہا ہے۔ اگر یہ مسئلہ صحیح رخ پہ ہے، دونوں میں سے کہیں بھی اشارہ مل رہا ہے تو اس رخ پہ میں فیصلے کروں گا، اگر اشارہ نہیں کا مل رہا ہے تو میں اس کو نہیں فیصلہ کروں گا۔ یہ ہے قیاس، اور یہ صحابہ کے بعد تابعین کے دور تک چلا ہے، ائمہ مجتہدین کے دور تک چلا ہے۔ ائمہ مجتہدین کے بعد ہمیں اس حدیث کا یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہ قیاس کون کر سکتے ہیں؟ جن کو قرآن مکمل ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ معلوم ہو، جن کو پوری حدیث معلوم ہو، جن کو صحابہ کے پورے نقش قدم معلوم ہو۔ اب جب یہ تینوں چیزیں معلوم ہو تبھی تو ہم قیاس کر سکتے ہیں بھائی۔ اب ہمیں ان تینوں کے بارے میں مکمل معلومات ہی نہیں، اب میں اپنا دماغ لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے نبی کے خلاف چل رہا ہے دماغ میرا، ہو سکتا ہے قرآن کے خلاف کسی طرح چل رہا ہے دماغ میرا، ہو سکتا ہے صحابہ کے خلاف چل رہا ہے دماغ میرا، تو میں گیا نا اسلام سے باہر اگر میں اپنے دماغ کو اس میں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹا سا اجتہاد دیکھیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ اپنی بیوی کو بول دے کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ کیا بول دیے؟ تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ بیوی سمجھدار تھی، فوراً علیحدہ ہوگی۔ چاند اتنی چمکدار، وہاں سے روشنی زمین پہ پڑ رہی ہے، میں کوسی چمکدار ہوں کہ میری روشنی، وہ محبت میں تو بول دیے ہیں لیکن غلط۔ اب بادشاہ بھی پریشان ہو گئے، واقعہ میں نے غلط کہا، چاند سے زیادہ خوبصورت میری بیوی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس وقت کے سارے علماء کو بلایا گیا، سارے ائمہ کو بلایا گیا، بھائی قرآن حدیث کے تعلق سے جلدی مجھے مسئلہ بتاؤ، میری بیوی مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت محبوب ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، زبان سے نکل گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، کیا کرنا ہے بولو۔ اب سارے امام جتنے بھی وہاں بیٹھے ہیں علماء کرام اس زمانے کے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت معذرت چاہتا ہوں، آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی بیوی آپ سے علیحدہ ہو چکی ہے، اب آپ سے نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ چاند کی خوبصورت کہاں ہو سکتی ہے۔ اب اس زمانے میں جو ہے بادشاہ پریشان، کیا کرنا کیا نہیں کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر بھی ایک بار بولے دیکھو کوئی اور تو ہوں گے، جب یہ قرآن کو جان رہے ہیں، حدیث کو جان رہے ہیں، سب کچھ کو جان رہے ہیں، اب ان کے علاوہ بھی بادشاہ کسی اور کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو ایک صاحب اس میں سے کھڑے ہو کے بولے بھائی نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ اس زمانے میں تھے، ان کو بلا لو، وہ نوجوان عمر کے تھے، ان کو بلا لو، ہو سکتا ہے کیونکہ وہ حدیث کے معاملے میں
بہت محتاط بھی ہیں اور بہت امام الحدیث محدثین کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فقیہ ان کو کہا کہ سب سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء محدثین نے ان کو فقیہ کہا کہ سارے فقہ کے جو امام ہیں، یہ مسئلے مسائل بتانے والے، ان سب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کو بلائے تو پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا، اب پوچھا گیا تو پھر اس کے بعد جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھنگالنے کے بعد بولے طلاق نہیں ہوا۔ اب میں اس کے بعد 5 منٹ اور لگے گا، بولوں یا آئندہ کروں؟ بتائیے، آئندہ بول دوں؟ جی بول دوں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیسا بول دیا؟ پورے علماء، اب ظاہر سی بات ہے میرے سامنے 10 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں آ کر کے بول دی کہ نہیں بھی طلاق نہیں ہوا، وہ تو پریشان ہونا نا، صاف لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایسا کہا ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے بھائی؟ کیسے بیوی ہو سکتی ہے؟ طلاق ہو گئی، ہٹاؤ، علیحدہ کرو دونوں کے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن کی آیت نہیں پڑھے تم نے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے میں نے انسان کو سب سے حسین پیدا کیا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اب جب سب سے حسین پیدا کیا تو چاند کیا ہے ان کے سامنے؟ چاند کیا ہے ان کے سامنے؟ تو اللہ خود یہ جگہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اب سارے علماء خاموش ہو گئے، ہاں صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ حسن کہتے ہیں حسن سے حسن ہے، اور حسن سے احسن ہے، یعنی بہت زیادہ خوبصورت کو احسن کہتے ہیں، اور قرآن میں اسی کا تذکرہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، احسن فی احسن تقویم، سب سے بہترین ڈھانچے میں، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اس لیے اس آیت کے مطابق آپ کی بیوی آپ ہی کی بیوی رہی، یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم، سمجھ گئے؟ تو یہ ہے اجتہاد کی کس حد تک جا کر کے انہوں نے سمجھا۔ اگر ہم ہوتے تو کیسے کیسے مسائل۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے مسائل کا استنباط کرنا، استخراج کرنا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے تھوڑا سا میں بتایا۔ آئندہ انشاءاللہ میں آپ کو ان کے بارے میں مکمل بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے امام بخاری وغیرہ سب کے بارے میں بتاؤں گا، تو خود آپ سمجھیے گا کہ حدیث کو ہم کون سی حدیث کو چھوڑنا ہے، کون سی حدیث کو پکڑنا ہے۔ میں اس قائل نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں جمعہ میں بیان کی جائے، لیکن چونکہ مسائل اسی حد تک بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے گمبھیر موڑ لیا جا رہا ہے کہ آج ہمارے ایمان اور کفر کا مسئلہ آ گیا ہے، اس لیے میں اس چیز کو لے کر کے بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ساری چیزیں تفصیل سے، چاروں امام کے بھی، سارے محدثین کا بھی، ان کی زندگی کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمیں صحیح سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اس لیے بار بار بولتا تھا گزشتہ کہ دیکھیے ہم لوگ جو 12 سال پڑھے ہیں، یوں ہی ٹائم پاس نہیں کیے ہیں، مار کھا کے کچھ نہ کچھ تو پڑھے ہوں گے صاحب۔ اگر کچھ نہ کچھ پڑھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو صحیح بتانا ہے۔ ہم آپ لوگوں سے جتنا آپ لوگ جو ہے محنت کر کے، اتنا دن رات کام کر کے، اس میں سے کچھ زکوٰۃ نکال کر کے مدارس کو دے رہے ہیں، اور اس مدارس سے ہم لوگ نکل رہے ہیں، تو اس کا تو حق ادا کرنا ہے صاحب، کچھ نہ کچھ، کہ ہم اس کا حق تو ادا کرنا ہے کہ جو کچھ پڑھے ہیں ہم آپ تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان چاروں اماموں پر مکمل طریقے پر یقین اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت